یہ ایک قصہ بھی بڑا ہی عبرتناک ہے۔ مصر کے اندر ایک بہت بڑا عابد زاہد شخص تھا جو ہمیشہ مسجد ہی میں رہا کرتا تھا۔ عبادت کا نور اور ذکر کے انوار اس کے جسم سے، اس کے چہرے سے نمایاں تھے۔ ایک دن یہ مسجد کے بلند مینارے پر اذان پڑھنے کے لیے چڑھا۔ حسب معمول اذان دینے کے لیے جب وہاں پہنچا، مسجد کے نیچے ایک عیسائی کا مکان تھا۔ اوپر جانے کے بعد جب اس نے نیچے دیکھا تو نظر عیسائی کے گھر میں پڑ جاتی ہے، اور اس گھر کے اندر اس کی جوان حسین و جمیل بیٹی تھی۔ اب یہ عابد شخص جو متقی پرہیزگار تھا، ہر وقت کی اذان دیا کرتا تھا، اب اذان دینے کے بجائے جب اس نے نیچے جھانک کر کے دیکھا اور نظر عیسائی کے گھر میں پڑی جوان حسین بیٹی پر، تو اس پر فریفتہ ہو جاتا ہے۔ اذان پڑھنے کے بجائے نیچے اتر آیا اور اس کے گھر میں جا پہنچتا ہے۔ اس جوان بیٹی نے پوچھا، کون ہے، کیا بات؟ کہنے لگا، تیرا عاشق ہوں، تیرا متوالا ہوں، تیرا چاہنے والا ہوں، تجھ سے مجھے پیار ہونے لگا ہے۔ تو اس عیسائی کی بیٹی نے کہا، تو مسلمان ہے، میرا باپ کبھی بھی تیرے ساتھ میں نہیں شادی نہیں کرا سکتا۔ تو اس مسلمان تھا جو، اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں نصرانی ہو جاتا ہوں۔ آخر کار وہ نصرانی ہو گیا اور ان دونوں کی شادی بھی ہو جاتی ہے۔ شادی ہو گئی تو اسی دن یہ کسی کام کی غرض سے، کسی کام کے لیے مکان کی چھت پر چڑھا، پیر پھسلا، وہیں سے گر گیا اور گرتے ہی موقع پہ فوت ہو جاتا ہے، وہیں پر مر گیا۔ تو نصیحت حاصل کرے انسان اس واقعے سے، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی کبھی زندگی میں انسان کو معصیت اور گناہ گاری، کفر اور بے ایمانی میں بھی مبتلا کر دیتی ہے، اور اسی حالت کفر میں بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ کہاں زندگی بھر کی محنت، مشقت، 5 وقتہ اذان پڑھنا، نماز پڑھنا، کیسے رب رسول کی مرضی کے کام کیا کرتا تھا، لیکن شیطان جو ہمیشہ انسان کا کھلا دشمن ہے، اور جو جس عہدے پر ہوتا ہے اسی طرح کے ہتھ گھنڈے اس کو یہ ناکام اور بیکار کرنے کے لیے آزماتا ہے۔ اتنے بڑے انسان پرہیزگار کو اس نے دم میں اس کا ناز کر کے رکھ دیا، دین بھی چھین لیا، ایمان بھی چھینا، اور نہ دنیا ہی ملی، نہ آخرت، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا، نہ ایمان ملا، نہ دنیا کی عیش و عشرت، نہ اس حسین جمیل بیٹی کے ساتھ شب زفاف میں جانے کے بعد حقوق زوجیت ادا کرنے کے، وظیفہ زوجیت ادا کرنے کا موقع بھی اس کو نہیں ملا۔ تو انسان ہمیشہ رب رسول کی مرضی کے کام کر، شیطانی رجیم سے پناہ مانگتا رہے، نہ معلوم کس موقع پر آ کر کے وہ تجھ کو حقارت کر دے اور تیرا سب کچھ تہس نہس ہو جائے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے شیطانی رجیم سے، اور گناہوں سے ہمیں محفوظ رکھے، جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔